اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16 لے کر حاضر ہوں۔ یہ کتاب آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ ہم پیج نمبر 283 تک پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہیڈنگ: موت رشد و کمال کا نام ہے۔ ان آیات کے مخاطبین وہی منکرین قیامت ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی عالم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب گزشتہ آیات میں دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى کہ تم نے دنیا کو دیکھا، پہلی دفعہ پیدا کرنے کو دیکھا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جس نے ایک قطرہ نطفے سے تمام جسم کا کارخانہ بنایا تو پھر کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ زندہ کرنا اس کی قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جہات سے نصیحت حاصل کرو۔ دنیا متعدد جہات سے موجب تذکر ہے۔ ان جہات میں سے ایک تکمیل ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر جو چیز بھی پیدا ہوئی کمال کی طرف جا رہی ہے، جمادات نباتات کے جزو، نباتات حیوانات کا حصہ، حیوانات انسان کا حصہ بنتے ہیں۔ انسان کمال کی طرف جا رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی کمال کی طرف جانا ہے، یعنی ساکن نہیں، عدم نہیں۔ جو شخص غیر صحیح امور کے پیچھے چلا جائے تو وہ کمال کی طرف جا رہا ہے، یعنی کمال پستی کی طرف رواں دواں ہے۔ بہشتی نعمتیں روز بروز زیادہ ہوتی جائیں گی، لہٰذا فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں تمام موجودات کمال کی طرف جا رہے ہیں، تو اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتے کہ موت بھی ایک کمال کا نام ہے۔ ہیڈنگ: دوسری وجہ رحم مادر سے عبرت ہے۔ دوسری وجہ برائے عبرت رحم مادر میں ہونا ہے۔ اگر اس وقت کوئی کہتا کہ رحم سے باہر ایک وسیع دنیا آباد ہے جو اس محدود و تاریک دنیا سے نظر آنے کے قابل نہیں، اور اس میں کئی خوراکیں، میوے، درخت، زمینیں اور لوگ ہوں گے اور کھانے پینے کے وافر انتظام ہوں گے، تیری اس غذا کو جو ناف کے ذریعے پہنچتی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کیا بچہ یہ باتیں رحم مادر میں سمجھ سکتا ہے؟ اب اس کو سمجھو کہ عالم برزخ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے رحم کے اندر والے بچے کے لیے یہ دنیا تھی۔ جب رحم سے اس دنیا میں آ گئے جس کو نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا نہ سنا اور نہ تمہارے دل میں اس کا خیال تھا، نور در نور، لذت در لذت، ہر طرف سے آثار جمال ظاہر ہیں۔ ہیڈنگ: خواب کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نیند سے اٹھنا یہ بھی عبرت کا مقام ہے۔ نیند ایک قسم کا مرنا ہے۔ ہم دن اور رات میں کئی دفعہ مرتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں۔ نیند میں بھی بدن کی اکثر قوتیں کام نہیں کرتی، خدا اس کو بیدار کرتا ہے، ورنہ اس کی نیند لمبی ہو جائے یعنی مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواب کو نیند سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ نفسوں کو ان کی موت کے وقت پورا لے لیتا ہے، اور جو نہیں مرتا اس کو ان کی موت میں پورا لے لیتا ہے۔ بس جس پر موت کا حکم جاری ہو گیا اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو مقررہ مدت کے لیے بھیج دیتا ہے۔
جب انسان خواب میں ہوتا ہے تو روح بدن سے تعلق توڑتی ہے، اگر عمر ہو تو یہ تعلق پھر جڑ جاتا ہے، اور اگر اجل کا وقت ہو تو ہر تعلق قطع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ البعث والنشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی لیعبد واحمد۔ لہذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے اور سحر کو اٹھتے تو سجدہ کرتے اور فرماتے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے میری روح کو پلٹایا تاکہ میں اس کی بندگی کر سکوں اور حمد کر سکوں۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو منکر قیامت ہے، حالانکہ وہ سوتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ تفسیر برہان میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جو منکر آخرت ہے، حالانکہ دنیا کے حالات اس کے سامنے ہیں، اور اس شخص پر تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کا سارا ہم و غم اس دنیا کے لیے ہے اور آخرت کی فکر نہیں۔ تفسیر برہان۔ واقعاً اس پر تعجب ہے جو منکر قیامت ہے، حالانکہ عالم دنیا کے در و دیوار موت و حیات ہیں۔ مثلاً خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، دل مر جاتے ہیں، پھر بہار میں انہیں نئی زندگی ملتی ہے۔ زمین برباد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے، اس کو دوبارہ آباد و زندہ کیا جاتا ہے۔ جب ہر چیز کو اسی دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے تو تم منکر قیامت کیوں ہو؟ قرآن نے ایسی موت کو آثار رحمت الہی قرار دیا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 50۔ ترجمہ، بس تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، لہٰذا تم آخرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ امام سجاد علیہ السلام کا دوسرا جملہ بڑا اہم ہے۔ ہیڈنگ: اگر آخرت حق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے لیکن دنیا سے دل بستہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اشہد ان الموت حق والبعث حق۔ بس افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا کی زیبائی اور دل ربائی میں سرگرداں ہے اور آخرت کو بھولا بیٹھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا دار من لا دار لہ، الدنیا دار من لا دار لہ ولہ یجمع من لا عقل لہ۔ دنیا بے گھروں کے سرائے ہے اور بے عقلوں کی دولت ہے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1۔ جو آخرت کے لیے اپنی جگہ تیار نہیں کرتے اور دولت جمع کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کا ہم و غم ہے۔ مومن اس فکر سے بلند ہے۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو آباد نہیں کیا، لہٰذا کوئی شخص بھی آبادی سے بربادی کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ جس کی آخرت آباد ہو وہ موت کا مشتاق ہوتا ہے۔ ہیڈنگ: موت یعنی زیارت اہل بیت علیہم السلام۔ معالم الزلفی میں مرقوم ہے کہ ایک شخص نے اپنی خستہ حالی کی امام صادق علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، آخر کیسے مریں گے؟ حضرت نے ان کو یہ فرمان تحفتاً دیا کہ جب ملک الموت ہمارے شیعوں کی جان لیتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو۔ مومن دیکھتا ہے تو پنجتن پاک کے انوار طیبہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان کی خوشبو محسوس کرتا ہے، نیز آرزو کرتا ہے کہ اسے جلدی موت آئے کہ ان ہستیوں کے پاس پہنچوں۔ یہ شخص حسین علیہ السلام سے سروکار رکھتا ہے اور اس نے ایک عمر اہل بیت علیہم السلام کو نہ چھوڑا ہو تو اہل بیت بھی اس کو سختی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 289۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ ترجمہ: پھر کیا تم نے اس پر غور کیا جو تم بولتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟
اور اگر ہم چاہتے تو البتہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتے، پھر باتیں ہی بتاتے رہ جاتے کہ یقیناً ہم تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ ہم محروم لوگ ہیں۔ ہیڈنگ دانہ پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ قدرت کی شواہد ہی ایک زراعت ہے قدرت کے شواہد ہی سے ایک زراعت ہے کہ ان آیات میں مذکور ہے افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم جو بیج کاشت کرتے ہو؟ حرث بے معنی بیج ڈالنا اور حارث بے معنی بیج بونے والا، زرع یعنی اگانا اور اس کو رشد دینا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ دیہاتی زمین کے کاشتکار آپ کے سامنے ہیں۔ جب بیج زمین میں کاشت کرتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو اس بیج کو رشد کون کرتا ہے؟ کیا تم اس کو سرسبز کرتے ہو اور رشد دیتے ہو؟ بیج سے کوپل نکالتے ہو، اس میں دانہ ڈالتے ہو، یا ہم ایک ہندوانے کے بیج کا ایک دانہ ڈالتے ہو اور ہزاروں وصول کرتے ہو؟ کیا یہ تمہارا کام ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اس کا کام نہیں، یہ صرف اللہ جل و جلالہ کی ذات کریم ہے کہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بیج خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ زمین کی طبیعت تو یہ ہے کہ جو چیز اس میں ڈالو گے وہ اس کو اپنی طرح بنا لے گی۔ مردہ کئی سالوں کے بعد مٹی بن جاتا ہے۔ زمین کی طبع اول تو یہ ہے کہ دانے کو فاسد کر کے مٹی بنا دے۔ ہیڈنگ دانے کی زمین میں حرکت کمالی۔ جب کھجور کی گٹھلی کو زمین میں کاشت کیا جاتا ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ دو حصے ہو جاتی ہے، آدھا نیچے کی طرف اور آدھا اوپر کی طرف نکلتا ہے۔ اس حرکت پر غور کریں کہ طبیعت خاک تو ساکن ہے، ساکن کرنے والی ہے۔ یہ دانے کی حرکت اور تقسیم، اوپر نیچے جانا، طبیعت زمین کے خلاف ہے۔ اس دانے کے ساتھ کون سی روحانی قوت ہے کہ زمین کے اندر اتنی سخت اور تنگ جگہ پر اس کو حرکت دے کر دو حصے کرتی ہے؟ اتنی بڑی طاقت اس دانے کے ساتھ ہے کہ پتھر کو بھی دو ٹکڑے کر کے اس سے دانے کے کوپل نکالتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہر متحرک کو کوئی حرکت دینے والا ہے۔ اللہ کا ایک نام فالق ہے، یعنی شگاف کرنے اور توڑنے والا۔ یا فالق الحب والنوا، اے خالق تو ہے دانے کو توڑنے والا، اس کو دو حصے کرنے والا، آدھا نیچے آدھا اوپر، اور اس کی شاخ نکال کر تنا بنانے والا۔ کھجور کی گٹھلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ لوہے یا پتھر سے بھی مشکل سے ٹوٹتی ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ آرام سے وہ دانہ دو حصے ہو جاتا ہے، پھر اس کو دو متضاد اطراف میں حرکت دینا ہے، ایک نیچے کی طرف دوسرا اوپر کی طرف۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ طبیعت تو ایک حرکت کے مخالف ہے، لیکن یہاں دو حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر طبیعت زمین تو نیچے کھینچتی ہے، لیکن یہاں تو اوپر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دانے کو خدا نے وہ طاقت دی کہ اپنی مثل ہزاروں پیدا کرتا ہے، لیکن لہٰذا ذرا یعنی ذا الف ر عین خدا ہے اور کوئی نہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم زرعت ولیقل حرثت، کوئی یہ نہ کہے کہ میں زارع ہوں بلکہ حارث کہے۔ زارع صرف خداوند قدوس کی ذات اولا ہے۔ اگرچہ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ کاشتکار کو اپنے مقدماتی کاموں کی وجہ سے زارع کہنے کی اجازت ہے، لیکن یہ مکروہ ہے کہ کاشتکار کو زارع کہا جائے۔ ہیڈنگ زمین کو خالی نہ رکھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر انصار کی زمینوں سے گزرے، وہاں زمین خالی پڑی ہوئی تھی، یعنی کاشت نہ کی گئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہاں کاشت کیوں نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا جاری پانی نہیں ہے اور بارش کا تو اعتبار نہیں کہ آتی ہے یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوئے فرمایا ان اللہ هو الزارع ان شاء یزرع بالماء وان شاء یزرع بالریح نور الثقلین، یعنی ترجمہ ہے کہ زرع تو خدا ہے، اور اگر چاہے تو زراعت کو پانی سے پیدا کرے اور اگر چاہے تو ہوا سے بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو رطوبتیں ہوا کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی ذرائع کو پانی کا کام دیتی ہیں اور خدا اس کو شاداب کرتا ہے۔ اس قسم کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ زمین کو خالی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بیج ڈالنے چاہیے
دانہ کاشت کرنا چاہیے اور زارع حقیقی سے امید ہو کہ جو مسبب الاسباب ہے۔ اسی طرح اپنے عمل کے بارے میں ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں کون سا عمل کر سکتا ہوں، میرے عمل کی اس دربار میں کیا گنجائش ہے، میرا عمل اس لائق نہیں ہے، بلکہ خدا پر امید تصور کرتے ہوئے رات کو اٹھ کر اپنے عمل کا بیج کاشت کرو۔ اگر آدھی رات کو تمہارا ایک دفعہ یا رب یا اللہ کہنا منظور ہو گیا تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، خدایا ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے معاملہ فرما۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے یعنی کاشتکار کی معصیت کی وجہ سے تو اس کو حطام بنا دیتے۔ حطام یعنی کھایا ہوا گھاس، تباہ شدہ یا بے ثمر، جیسے زراعت سمزدہ زراعت کے بالکل قابل استفادہ نہیں ہوتی، یعنی جو خدا کھیتی کو ہرا بھرا کر سکتا ہے وہ اسے سوکھی ہوئی یا استعمال شدہ گھاس کی طرح جلا بھی سکتا ہے، ہر چیز جلا بھی سکتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم دور بیٹھ کر باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہمیں نقصان ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، ہمارا مال برباد ہو گیا۔ بل نحن محرومون، ہم بے فائدہ ہو گئے، ہم کو اس روزی سے کوئی استفادہ نہ ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ ظلم و گناہ زراعت میں اثر کرتا ہے، اور روایت کے علاوہ تجربہ بھی گواہ ہے، جیسے زراعت معنوی اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کی زمین میں عمل کا بیج کاشت کرے تو جب کاٹے یعنی گناہ سے دور ہو جائے تو خورشید ہدایت امید دیتا ہے، ورنہ گناہ کا ظلم اس کو برباد کر دیتا ہے۔ ہیڈنگ: حفاظت زراعت کا حکم۔ تفسیر برہان میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اگر کاشتکار چاہتا ہے کہ میری زراعت خراب نہ ہو اور سماوی اور ارضی آفات سے محفوظ رہے تو بیج کاشت کرتے وقت بیج کو ہاتھ میں لیے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ ان آیات کو پڑھے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ ترجمہ: پھر کیا تم نے اس پر غور کیا جو تم بولتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو البتہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتے، پھر باتیں ہی بتاتے رہ جاتے۔ یقیناً ہم تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ ہم محروم لوگ ہیں۔ پھر 3 دفعہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور 3 دفعہ کہے اللہم انت الزارع۔ زراعت معنوی بھی ایسے ہی ہے۔ نماز کے وقت پہلے یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ ترجمہ: پھر کیا تم نے پانی پر غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے مزین کیا؟ کیا تم نے اسے مزن سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ شواہد قدرت میں ایک بارش بھی ہے کہ جس کا پانی مناسب میٹھا اور برکت والا ہوتا ہے۔ خصوصاً عرب میں چشمے بہت کم ہیں، ان کے پینے کا پانی بھی عمومی طور پر بارش سے حاصل ہوتا ہے۔ مزنی یعنی بادل، اہل لغت نے اسے سفید بادل کہا ہے کیونکہ جو بارش سفید بادل سے ہوتی ہے وہ زیادہ مفید اور شیریں ہوتی ہے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا اسے ہم اتارنے والے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مفضل، بادل کو دیکھو کس طرح اسے قطرہ قطرہ آ رہا ہے، کس طرح اس سے قطرہ قطرہ آ رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ پانی نہیں ڈالتا تاکہ زحمت اور صدمہ نہ ہو اور زراعت بھی سیراب ہو جائے۔ اگر موسلادھار بارش ہو تو اس کے بعد فوراً سیلاب آ جاتا ہے۔ ہیڈنگ: بادل ارادہ خدا کا پابند ہے۔ ام نحن المنزلون، کیا ہم بارش برساتے ہیں؟
بادل ہمارا ہے۔ کیا کسی کو شک ہے کہ بادل ہمارے ارادے کا پابند نہیں ہے؟ کئی بادل آتے ہیں اور ہمارے سروں سے گزر جاتے ہیں اور ایک قطرہ بھی نہیں برساتے۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک بادل آتا ہے، وہ برستا ہے، خوب بارش برستی ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے۔ پانی میٹھا اور کھارا کرنا تو صرف رب کائنات ہی کے اختیار میں ہے۔ فلولا تشکرون، تو پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اس میٹھے اور شیریں پانی سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہیں، کہ اگر اس کا بندہ اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور ہر دم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرے۔ ہیڈنگ: فرعون پر نیل کا پانی ناگوار گزرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو میٹھے پانی یعنی بارش کو تلخ کر سکتے ہیں، جس طرح نیل کو فرعونیوں کے لیے خون بنا دیا گیا۔ جب فرعونی پینے کے لیے پانی کو ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ خون ہوتا۔ وہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب تک ان یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہتا تو پانی رہتا، لیکن جب فرعونیوں کے پاس آتا تو خون ہوتا۔ فرعونی کہتے کہ ہمارے منہ میں تو اپنے ہاتھ سے ڈالو۔ جب ان کے منہ میں ڈالا جاتا تو خون بن جاتا، لہٰذا مجبور ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہماری یہ مصیبت دور کریں۔ وہ دور ہوئی لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ضعیف انسان اس قدر بے حیا ہے کہ خدا کی مہلت سے غلط استفادہ کرتا ہے، حالانکہ خدا نے اس کو عقوبت نہیں کی تو وہ اکڑ جاتا ہے اور گستاخی پر اتر آتا ہے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی جبار اور قہار ہونے کو بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، حمد ہے اس کے لیے جو علم کے باوجود حلم کرتا ہے اور قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ خدا کی مہلت سے اس کی عطا کی گئی نعمتوں کو نہ بھلائیں بلکہ اس کا شکر ادا کریں، ورنہ ہم تو ہر لحظہ اس کے مستحق ہیں کہ وہ ہمیں اپنے عذاب میں گرفتار کر دے۔ ہیڈنگ: خیرک یعنی تیری بھلائی۔ خیرک الینا وشرنا الیک صاعد، ترجمہ: تیری بھلائی ہماری طرف نازل ہوتی ہے لیکن ہمارا شر اور برائی تیری طرف آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم بڑے گستاخ ہیں، تیرا شکر ادا نہیں کرتے، رات کو جاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 298۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ترجمہ: پھر کیا تم نے آگ پر غور کیا جسے تم سلگھاتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی ان درختوں کو مقوین کے لیے موجب عبرت اور سرمایہ دولت بنایا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام بارش کے نیچے کھڑے ہو جاتے، سر کو بارش کے قطروں کے سامنے کرتے، حتیٰ کہ سر اور ریش مبارک سے قطرات نیچے گرتے اور ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے کہ یہ بارش رحمت خدا ہے اگر کہ اس میں شفا ہے۔ دوسرا مطلب شکر منعم تھا کہ اللہ فرماتا ہے فلولا تشکرون، پس تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ بارش کے میٹھے پانی پر ممکن ہے کوئی جاہل ہو جو بارش کو نعمت نہ سمجھے اور کہے کہ ہمارے پاس چشمے اور نہریں بہت ہیں۔ اس خیر سے وہ غافل ہے کہ خدا جہاں چاہے دوزخ بنا دیتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو چشموں اور دریاؤں کے پانی کو شور اور کڑوا کر دے یا خشک کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ تبارک آیت نمبر 30۔ اگر تمہارا پانی خشک ہو جاتا ہے تو کون تجھے یہ میٹھا پانی دیتا ہے؟ ایک جاہل نے کہا کہ اگر پانی خشک ہو گیا تو ہمارے پاس وسائل ہیں، زمین میں کنواں کھود لیں گے۔ صبح کو اٹھا تو اس کی دونوں آنکھوں کا پانی خشک تھا، آنکھیں تھیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اس کو کہا گیا اب قدرت خدا دیکھی ہے، اگر خدا چاہے تو تیری آنکھوں کے پانی کو خشک کرنے کی طرح چشموں، کنووں اور دریاؤں کے پانی کو بھی خشک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ہیڈنگ ہے سرسبز درخت لیکن شعلہ ور۔
یہ آیات پروردگار کی بے پناہ قدرت اور کمال پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا وہ ذات با کمال مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پس معاد پر وہ سرسبز درخت دلالت کرتا ہے کہ جو ہے تو مرطوب لیکن اس سے آگ روشن ہوتی ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جس کو تم جلاتے ہو؟ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ عربستان میں آگ مرخ و عقار نامی درختوں سے لیتے تھے۔ یہ دو درخت عربستان میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ یہ دونوں درخت نر و مادہ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ اگر مرخ یعنی میم ریخ کہ ایک لکڑی ہوتی ہے اور دوسری لکڑی عقار کی ہوتی ہے، عین قاف الف رے، تو ان کو آپس میں ملانے سے آگ جل جاتی ہے۔ ان دو درختوں سے جن کے اندر پانی ہے آگ کو روشن کرتا ہے۔ البتہ تمام درختوں میں آگ ہے، درختوں کی لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ قدرت خدا یہ ہے کہ پانی اور آگ کو اکٹھا کیا، ازداد میں الفت پیدا کر دی، ازداد یعنی ضد کی جمع۔ لیکن ان دو درختوں میں خاصیت تھی، جب آپس میں ملتے تو آگ روشن ہو جاتی۔ زیتون کا درخت سرسبز ہے اور اس میں پانی ہے، اگر اس کو نچوڑیں تو اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن زیتون کا تیل آگ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب اس کو گرم کریں تو روشنی اور زیادہ روشن ہوتی ہے۔ یہ قدرت ہے کہ آگ اس مرطوب درخت میں قرار دی گئی اور کئی اجسام میں آگ اور پانی دونوں جمع ہیں۔ قرآن کی سورہ یاسین کے آخر میں ان دو درختوں کو یاد دلاتا ہے اور ان کو معاد کے پر دلیل بناتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80 ترجمہ، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی پس تم اس میں آگ سلگاتے ہو۔ ایک اور آیت ہے، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس پیڑ کو پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس کو جہنم کی یادگار بنایا۔ اس آگ والے درخت سے لوگ گوناگوں استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس سے عمدہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے، جس کی طرف سب سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس درخت کو تمہارے لیے نصیحت قرار دیا۔ اے لوگوں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ پانی سے آگ نکالیں، اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ پھر جہنم کی آگ جو اصل آگ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں، جس کو خدا نے اپنے غیظ و غضب سے بنایا ہے۔ یہ دنیاوی آگ تو ہزاروں حجابوں میں ہے، اس کا ایک معمولی سا شعلہ جو فوری ختم ہو جاتا ہے، اگر تمہارے ہاتھ کو لگے تو تم سخت تکلیف کے باعث چلا اٹھو اور کئی سالوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ آگ تو مرکب اور کثیف ہے، اس آگ کو سمجھو جو بسیط، لطیف اور اصلی آگ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوزخ کی آگ کے متعلق روایت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج میں میری ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی اور وہ مسکرا رہا تھا، لیکن پھر میری دوسرے سے ملاقات ہوئی جو بہت غمزدہ اور پریشان تھا۔ وہ نہ مسکرایا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ مالک دوزخ ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے مسکرایا نہیں۔ پیغمبر نے جبرائیل سے فرمایا ذرا جہنم کے سامنے سے پردہ ہٹاؤ۔ تھوڑا سا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ اس کے انگارے اوپر کو اٹھتے ہیں جیسا پانی کا فوارہ اٹھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا اور میں نے کہا اس پردے کو لٹکا دو۔ رحمت دو عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے اور زار زار روتے تھے کہ دنیا کی آگ 70 درجہ آخرت کی آگ سے کم تر ہے، وہ اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ بلند اور گرم تر ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، نماز شب کے بعد سحری کے وقت پڑھیں۔ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ جناب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ نُورُهَا ظُلْمَةً، خدایا مجھے پناہ دے اس آگ سے کہ جس کی روشنی تاریکی ہے۔ امام کا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی آگ روشن ہے، جبکہ آخرت کی آگ انسان کو جلائے گی، لیکن وہ تاریک اور تاریکی آور ہوگی۔ روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال پھونکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال پھونکا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال پھونکا گیا تو سیاہ ہو گئی اور اب سیاہ ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنَ النَّارِ يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، خدایا اس آگ سے پناہ دے کہ جو آگ بعض دوسری آگ کو کھاتی ہے، اور وہ یہ آگ ہے
جو ہڈیوں کو راکھ کر دے گی۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو یاد دلانے کے لیے پیدا کیا تاکہ تم آخرت کی آگ کو یاد کرو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَقَارِبِهَا، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان بچھوؤں اور سانپوں سے کہ جو اپنے زہر آلود منہ سے جہنمیوں کو کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا یاد دلانا۔ بہار الانوار کی 11ویں جلد میں امام تقی علیہ السلام کے حالات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر شوربے والا گوشت رکھا گیا۔ یہ بہت گرم تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ وہ سخت گرم ہے، فرمایا اعوذ باللہ من النار، میں آگ سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں اس آب گوشت کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ دعائے کمیل میں ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے، تو میں تو بندہ ضعیف، ناتواں اور کمزور اور تیرا نیاز مند ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو آتش جہنم سے رہائی نصیب فرمائے، الہی آمین۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر 303 تک ہم مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے پارٹ کا آغاز ہوگا پیج نمبر 304 سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔